वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं। प्रोग्राम है पैगाम मिलाद सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आज हमारा मौजू जो ज़ेर बहस है वो है जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज्ज़ाए तश्कीली। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है डंडी से मोहतरम अल्लामा आदिल कासमी साहब, जो अपनी मशहूर कुन आवाज़ के साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं डंडी और मिलते हैं मोहतरम अल्लामा आदिल कासमी साहब के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फज़ल व करम है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा साहब आपका और रमजान टीवी की इस खूबसूरत मिलाद ट्रांसमिशन का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया मैं आज की इस नज़्म का हिस्सा बनूं। मुख्तसर कलाम पेश करने जा रहा हूँ और यकीनन हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले नाज़रीन को बहुत पसंद आएगा। एक नया कलाम है और एक नई तर्ज है। समाअत फरमाइए। दुरूद पाक तमाम हमारे नाज़रीन मिलकर पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नजर आते हैं फूल सब के सब, नजर आते हैं फूल सब के सब, नजर आते हैं फूल सब के सब, हर्फ़े नाते रसूल सब के सब, हर्फ़े नाते रसूल सब के सब, नजर आते हैं फूल सब के सब, उनकी तक़लीद करके सीखे हैं, उनकी तक़लीद करके सीखे हैं, रहबरी के उसूल सब के सब, रहबरी के उसूल सब के सब, नजर आते हैं फूल सब के सब, आपके फ़लसफ़े के बाद हुज़ूर, आपके फ़लसफ़े के बाद हुज़ूर, फ़लसफ़े है फ़ज़ूल सब के सब, फ़लसफ़े है फ़ज़ूल सब के सब, नजर आते फूल सब के सब, महरो माहो नुजूमों का कशां, महरो माहो नुजूमों का कशां, पाए अक़दस की धूल सब के सब,
پائے اقدس کی دھول سب کے سب نظر آتے ہیں پھول سب کے سب. شعر سماعت فرمائیے. مقتدی تھے امام اقصیٰ کے، مقتدی تھے امام اقصیٰ کے، انبیاء و رسول سب کے سب، انبیاء و رسول سب کے سب نظر آتے ہیں پھول سب کے سب، حلف آتے رسول سب کے سب. مکہ سماعت فرمائی. سبحان اللہ. شعر جو نعت کے کہے ہیں سبھی، شعر جو نعت کے کہے ہیں سبھی، کاش وہ ہوں قبول سب کاش ہوں وہ قبول سب کے سب، نظر آتے ہیں پھول سب کے سب، حلف نعت رسول سب کے سب. ماشاءاللہ. جزاک اللہ محترم علامہ عادل قاسمی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے ذریعے ہم سب کے دلوں کو منور کرتے رہیں. یقیناً نیا کلام تھا. جی نیا کلام آپ نے سنایا، اور بہت اچھا کلام. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تو انشاءاللہ آپ سے جو رابطہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزائے تشکیلی کے حوالے سے. تو چلتے ہیں دوبارہ علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب، اجزائے تشکیلی میں سے ایک بہت اہم جز ہوتا ہے ہماری مجالس کا اور محافل کا، وہ ہے صلاۃ و سلام. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پروگرام کے اختتام پر قیام کے ساتھ کھڑے ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ چونکہ سم ٹائمز بعض احباب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شاید درست نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر، ہاں بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو سلام کا نذرانہ پیش کریں، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا شاید جو ہے وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ آپ کے جو سوال کا اگر اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک ہے صلاۃ و سلام پڑھنا، ایک ہے صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا. اس کو ہم بعد میں لیتے ہیں. صلاۃ و سلام محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جزو لا ینفک ہے، ایک ضروری اہم جو ہے حصہ ہے. اور یہ ایک صلاۃ و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا منفرد عمل جو بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 ہے، اور اس کو آیت درود بھی کہتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ وہ عمل ہے جو کہ مقبول بارگاہ الہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے، اور یہ واحد عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عمل ہے جو کہ عبادت کے زمرے میں ہے، مگر اللہ چونکہ عبادت سے پاک ہے
اللہ کسی مخلوق کی عبادت نہیں کرتا، اور مخلوقات ہی اللہ کی عبادت کرتی، مگر درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جس میں خالق و مخلوق دونوں شریک ہوتے ہیں، جی جی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور مخلوق بھی، اور اس میں ملائکہ اور ارواح، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ جی جی، اب اس میں صلاۃ ایک الگ مستقل ایک عمل ہے، صلاۃ، ان اللہ ملائکتہ یصلون صلاۃ، یہ ایک الگ مستقل امر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، عمل بھی ہے، حکم بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کو ایک مستقل حیثیت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی۔ یہ جو ہمارے اندر ایک کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ درود و سلام جو ہے صرف درود ابراہیمی کو کہتے ہیں، یہی درود بھی ہے، یہی سلام بھی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ افضل الصلاۃ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر الدرود، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ درود ابراہیمی ہے، اور یہ آج کے بعد دعا ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی بھی ہے، یہ افضل الصلاۃ ہے، اس کو نماز کے لیے منتخب کیا، مگر اس میں سلام نہیں ہے۔ سلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود ابراہیمی سے پہلے نماز میں تشہد کا حصہ بنایا ہے، اور وہ آپ تشہد میں 3 چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام علی المصطفیٰ ہے، السلام علیک ایھا النبی، اور پھر اسی سلام کا تسلسل ہے عباد اللہ صالحین پر، اولیاء پر، صالحین پر، اور پھر تیسری چیز تشہد میں شہادت ہے۔ جی جی، ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام، اب دیکھیے کہ صلاۃ اگر اس کے اندر سلام شامل ہوتا تو سلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں پہلے بیان نہ فرماتے، تو اس کو مستقل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اور حکم چونکہ درود اور صلاۃ دونوں کا ہے، دونوں کو، تو اس لیے جب تک دونوں پر عمل پیرا نہیں ہو تو آیت کا مقصود جسٹ صلاۃ ابراہیمی پڑھنے سے آیت کے آدھے حصے پر عمل ہوگا، آدھے حصے پر نہیں ہوگا، بے شک اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان فرمایا، اس کی فضیلت الگ ہے، درود کا اجر و ثواب الگ آتا ہے، اور سلام کا جواب الگ سے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سلامتی بھیجتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام پہنچتا ہے، حضور خود بھی سماعت فرماتے ہیں، ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر سلام جواب بھی اپنی امت کو مرحمت فرماتے ہیں۔ اب درود و سلام کا یہ جو عمل ہے، ہم اس کو محفل میلاد کے ساتھ خاص کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمہ وقت اپنے نبی پر درود و سلام، جب سے وہ ہے اس کی سنت ہے، تب سے درود و سلام ہے، اور جس پر درود و سلام ہے وہ بھی تب تک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ درود و سلام تو ہو اور جس پر درود و سلام ہو وہ نہ ہو، یہ لازم ملزوم ہے، جب تک درود پڑھنے والا اور درود اس کا عمل ہے اور جس پر بھیجا جا رہا وہ بھی ہے۔ اب ہمہ وقت تو جاری و ساری ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص انبیاء کرام کے جو ان کی زندگیوں میں اہم دن ہوتے ہیں، جو جیسے ولادت کا دن ہے، ان کی وصال کا دن ہے، اس پر خصوصی رحمتیں، خصوصی درود و سلام نازل فرماتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ مریم میں بھی اور سورہ آل عمران میں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی فرما رہے ہیں اور قرآن پاک کا حصہ بھی ہے کہ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، کیونکہ وہ اس سے بڑھ کر سلامتی کا دن کوئی نہیں، اور اس سے بڑھ کر جو مطلب ہے کہ دن ایسا مستحق دن کوئی نہیں ہے اللہ کے دنوں میں جس کو سیلیبریٹ کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام بھیج کر اس کی سیلیبریشن کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیہ یوم والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، یحییٰ پر اس دن سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات بابرکات، اگر حضرت یحییٰ پر سلام ہو رہا ہے اور حضرت عیسیٰ پر اور دیگر انبیاء پر ہو رہا ہے، اور جن پر درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل انبیاء پر اللہ سلام پڑھ رہا ہے، ہاں جی، اگر جائز نہ ہوتا تو کیوں پڑھا جاتا؟ اور ان کی یوم ولادت پر سلام بالخصوص، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود و سلام
یوم ولادت پر خصوصی اہتمام کے ساتھ یقیناً پڑھا جاتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود و سلام پڑھنے کے لیے صرف انسان نہیں پڑھتے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 70,000 ملائکہ صبح و سلام پڑھنے کے لیے، درود و سلام بھیجنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور شام کو بھی 70,000 دیگر. اور یہ امتی خوش نصیب ہیں جو صبح و شام بار بار وہاں بھی جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھے بھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں. یوم ولیدہ اس کا ترجمہ ہی امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا نا، جس سہانی گھڑی چمکا رحمت کا چاند، طیبہ کا اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یوم ولیدہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمے کے تطابق بے شک اسی کا ترجمہ ہے. اب آپ دیکھیے جو اب آپ نے وہ فرمایا کہ قیام، دیکھیے قیام جو ہے سلام با قیام، سلام کھڑے ہو کر پڑھنا، درود و سلام جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنا مال قیام، یہ فرض واجب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مطلق رکھا ہے. انسان جس حال میں بھی ہے، جہاں کہیں پر بھی ہے، اس کو وہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ حالت میں قبول ہے اور قبول ہے، اور اس میں انسان کی اپنی، دیکھیں ہم جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس میں انسان اپنی کسی بھی خواہش کا اظہار نہیں کرتا، وہ صرف اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر رحمتیں بھیج. تو اس میں اللہ کا ذکر ہے یا نبی کا ذکر ہے؟ اپنا تو ذکر ہی کوئی نہیں، اپنی تو درخواست جا رہی ہے، اور یہ وہ درخواست ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ اور درخواستوں کو بھی ساتھ لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروا دیتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کوئی کنڈیشن لگائی، کوئی اس پر شرط نہیں ہے کہ اس حالت میں پڑھا جائے، اس حالت میں نہ پڑھا جائے. لہٰذا جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھڑے ہو کر ہی سلام پڑھا جائے تو قبول ہوگا، مطلب ہے کہ یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور وہ دوسرے جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو غلط. حالانکہ وہ اور دوسرے اگر یہ سمجھتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو پڑھا جاتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا، تو یہ بھی دوسری ایکسٹریم مطلب نظر نہیں ہے. یہ اگر کوئی سمجھیں کہ بھئی نہیں جی یہ کھڑے ہو کر پڑھنا یہ شرک ہے، یعنی بعض آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں اور بعض بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے مسلمان ہی نہیں بیٹھا. یہ غلط ہے، یہ طرز فکر غلط ہے. مطلب ہے کہ یہ ہماری دونوں ہوتی ہے کہ ہم طرح جائز ہے، جب اور دونوں طرح جائز، جو جس طرح پڑھ رہا ہے اس کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم کھڑے ہو کر پڑھنا اگر جائز ہے، اور صحابہ کرام نے مطلب ہے کہ قیام کیا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے لیے قیام کیا ہے، اور قیام اٹ سیلف اگر جائز ہے تو سلام کے لیے بدرجہ اولا جائز ہوگا. اور سلام سے بڑھ کر کون سی ایسا عمل ہو سکتا ہے یا عبادت ہو سکتی ہے یا ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جس کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ نہ کیا جائے. اور کھڑا ہونا ایک کیونکہ اعزاز کی علامت ہے، ایک سائن ہے، اس کو اس عمل کو عزت دینا، تو وہ کیسے نہیں. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دیکھیے بنیادی طور پر جو قیام کا انکار کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قیام اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز میں قیام کرتے ہیں، نماز ایک رکن ہے، قیام اللہ تعالیٰ کے لیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز میں صرف قیام ہی قیام ہے؟ کیا نماز میں قعود نہیں ہے؟ سجود ہے. نماز میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے، تشہد بیٹھنا بھی ہے، سارا کچھ ہے. اور پھر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس میں لیٹنا بھی ہے. اگر قیام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر باقی جتنے اعمال ہیں وہ ہم کسی اور غیر اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے. اب جب بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہوا، لیٹنا بھی اللہ کے لیے ہوا علی جنوبہم، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی کھڑا ہونا ہوا، تو سارا کچھ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ہماری زندگی تو پھر جو ہے وہ جو ہم سوشل لائف ہے، ہماری ڈومیسٹک لائف ہے، ہم کتنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے جھکتے ہیں، وہ ساری کی ساری شرک بن گئی نا. تو وہاں پر تو اللہ کے لیے کوئی عمل رہا ہی نہیں ہے. تو پھر معاذ اللہ اب کیا اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے کہ قیام، ہر قیام کیا وہ جو اللہ کے لیے ہوگا؟ نہیں، ہر قیام اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اللہ کے لیے قیام عبادت کی نیت سے وہ کیا عبادت تصور کیا جاتا ہے. جو نیت یہ ہوگی کہ میں یہ قیام نماز میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں
اور وہ عبادت متصور ہوگی. ادروائز جتنے بھی آپ قیام کریں یا قعود کریں، ہاں اس میں وہ قعود جو آپ نماز میں بیٹھے اللہ کی عبادت کے لیے کریں گے وہ بیٹھنا عبادت متصور. تو نیت بنیادی فیکٹر ہے، جو نیت بنیادی فیکٹر، جواز اور عدم جواز کے اندر ایک حد فاصل قائم کرے گا. جی جی بے شک وہ بنیاد انما الاعمال بالنیات کہ وہ کیسے آپ کو. اب دیکھیے ہم زندگی میں کئی قیام کرتے ہیں، اسٹینڈنگ اس کو اوویشن کہتے ہیں، اوویشن. تو قیام استقبال کے لیے بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں. سرکار دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. جب بھی سیدہ کائنات آپ کے ملاقات کے لیے زیارت کے لیے تشریف لاتی، حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے قیام فرماتے. جب حضور تشریف لے جاتے سیدہ کے گھر، ان سے بڑھ کر کس کی سنت ہوگی؟ سیدہ کائنات اپنے والد ماجد اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک کھڑے ہو کر قیام فرماتی اور استقبال کرتی. اس کو قیام استقبال کہیں گے اور یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے. اور پھر آپ دیکھیں قیام محبت ہے. اب قیام استقبال ہوتا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرتے اور سیدہ کائنات قیام محبت کرتی. اس قیام استقبال کو آپ قیام محبت بھی کر لیتے ہیں. آپ ماں باپ کے بیٹے آتے ہیں گھر میں عرصہ دراز سے، جب ملنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے ماں باپ کھڑے نہیں ہوتے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. پھر قیام فرحت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ کبھی مطلب ایسی کوئی خوشخبری ملتی تو حضرت جعفر تشریف لائے حبشہ سے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. یہ قیام فرحت تھا. پھر آپ دیکھیں قیام تعظیم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کھڑے ہوتے. صرف وہ حضور نبی، یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور نے تو قیام سے منع فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیام سے منع فرمایا جو شخص اس چیز کی طلب رکھتا اور حرص رکھتا ہو کہ بھئی میرے لیے کھڑا ہوا جائے اور میری حیثیت جو ہے نا وہ بنائی جائے، جس کے اندر تکبر کا پہلو ہو، اسے منع فرمایا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام تعظیم صحابہ بھی کرتے اور حضور نے بھی فرمایا قیام تعظیم. قیام تعظیم کیا تھا؟ وہ اکرام انسانی کے لیے تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے سے جنازہ گزرا، حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا کیا یہ انسان نہیں تھا؟ تو یہ قیام تھا اکرام انسانی کے لیے اور تعظیم انسانی کے لیے. اور صحابہ اکرام بھی کھڑے ہوتے جب سرکار. اب نماز میں ہم جو اقامت پڑھتے ہیں، اقامت صلاۃ ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر قیام ہے. جب کھڑے ہوتے اقامت کا معنی ہے کھڑی کر دینے والی اقامت. جب کھڑے ہو جاؤ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی یہ عمل مبارک تھا کہ جب دیکھتے کہ سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو سارے صحابہ بیٹھے ہوتے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پردہ ہٹنے کی جو ہے سرسراہٹ سے حضرت بلال اقامت پڑھنا شروع کر لیتے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، تم اس وقت سے پہلے نہ اٹھا کرو جب تک مجھے دیکھ نہ لیا کرو، جب مجھے دیکھو تو پھر کھڑے. اور یہ قیام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں ہوتا. پھر قیام ذکر ہے جس کا میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، پھر قیام سلام ہے. اب قیام سلام ایک ایسا قیام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری، اس میں قیام استقبال بھی ہے، اس میں قیام محبت بھی ہے. جب آپ استقبال کی بات کرتے ہیں وہاں پر یہ بھی جو ہے نا وہ ذہن کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس وقت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لا رہے ہیں اور ان کے استقبال میں آپ سلام پڑھ رہے ہیں؟ یہ یقیناً ایک بہت بڑا بہتان ہے اور کسی کا بھی ایسا عقیدہ نہیں ہے. اور یہ عقیدہ اگر جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی شدید ترین بے ادبی ہے، گستاخی ہے. اور گستاخی ہے کہ نبی پاک ہم اور نہ ہم یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ جو جس میں کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے تو اس وہ ایک جو خاص ساعت ہے اس میں سرکار تشریف لا رہے ہیں. نہیں، یہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ساعت، وہ ایک ہی لمحہ تھا جس میں آقا کی ولادت مبارکہ ہو گئی، وہ ساعت مطلب ہے کہ دوبارہ وہ اس طرح نہ یہ عقیدہ ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں محفل میں تو ہم اس کے استقبال میں کھڑے ہیں، اور نہ یہ عقیدہ ہے کہ جس وقت حضور کی ولادت کا ٹائم تھا سلام آپ پڑھتے ہیں تو آپ جناب کہ اس وقت آقا پیدا ہوئے ہیں، اس
جو ہے نا سعد کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی سعد تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا، جمہور مسلمین کا، اہل سنت والجماعت کا کبھی یہ نہ عقیدہ رہا ہے نہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ لمحہ جو ہے وہ حضور کی ولادت ہو رہی معاذ اللہ. نہیں، ذکر مصطفیٰ کی تعظیم ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جسمانی وجود کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں گنبد خضرا کے زیر سایہ وہاں پر آپ تشریف فرما ہے، آپ کا وجود اقدس وہاں پر ہے. اور کبھی بھی حضور اپنے جسمانی وجود کے ساتھ باہر تشریف نہیں لاتے، وہ حضور حشر والے دن اپنی قبر انور سے تشریف لائیں گے. یہ کسی کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ گمراہی پر مبنی عقیدہ ہے اور اس کو اصلاح کرنی چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تو نہیں آ سکتے، مگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی طور پر جسم مثالی کے ساتھ جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس محفل میں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ثواب دیدی اختیار ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر توجہ فرماتے رہتے ہیں. مگر ہمیں یہ عقیدہ، یہ اختیار نہیں. بعض اوقات یہ ابھی انشاءاللہ ہم کسی اگلے پروگرام میں ذکر کریں گے، بعض لوگ اس حد تک خرافات میں چلے گئے ہیں کہ محافل میں علامہ صاحب باقاعدہ طور پر ایک گدی رکھی جاتی ہے اور وہ ایک جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے. تو اپنے پیروں کے لیے رکھی جاتی ہے. نہ پیروں کے لیے تو رکھی جاتی ہے، ساتھ جگ پانی کا اور گلاس رکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر. اور پھر نبی پاک، میں تو محفل میلاد کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بات، یہ جو ہے بعض اوقات جہالت کا اس حد تک مطلب ہے کہ زور ہو گیا ہے کہ وہ محفل میلاد میں خواتین ہوں یا مرد، کئی مطلب جہالت تک اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ایک جگہ خاص طور پر چھوڑتے وہاں پھول رکھے ہوتے ہیں، گدی ایک مسند رکھی ہوتی ہے اور وہاں پہ خاص خوشبو یا اگربتیاں جلائی ہوتی ہیں کہ یہاں پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تشریف فرما ہوں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ بے ادبی ہے اور اس سے بعض اوقات انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے اس حد تک، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات کے ساتھ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کسی طور پر یہ جائز نہیں ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے محفل میلاد میں علامتی طور پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے احترام میں کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر سلام ہم پیش کرتے ہیں ذکر کے احترام میں، جیسے قومی ترانے کے احترام میں ہوتے ہیں. اور یہ فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی بھی مومن کا بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ کر پڑھے، کھڑے ہو کر. اور دیکھیے کچھ مجلس کے آداب بھی ہوتے ہیں. اگر ہمارے کچھ بھائی جو کھڑے ہو کر محفل درود و سلام کو پڑھنا پسند نہیں کرتے اور وہ ایسی محفل میں ہیں جہاں پہ اکثریت کھڑے ہو کر پڑھ رہی ہے، وہاں پر محفل کا ادب یہ ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں. اور اگر کچھ ایسی محفل ہے جہاں پر صرف بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے والے موجود ہیں، وہاں پر 2-3 آدمی کھڑے ہوئے بھی اچھے نہیں لگتے، تو اس مجلس کا ادب یہ ہوگا کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں. تو لہٰذا ہمیں کچھ کامن سینس کی باتیں ہیں. اب آخری بات جس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ثقافتی مظاہر جو ہے وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اور ہم اس جشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیسے ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا اظہار ان کے ذریعے کر سکتے ہیں. دیکھیے ثقافتی مظاہر علامہ صاحب جو ہیں وہ جلوس نکالنا ہے، جلسہ کرنا ہے، جلوس نکالنا ہے، ڈیکوریشن کرنی ہے، گھروں میں باقاعدہ طور پر ضیافت کا اہتمام کرنا ہے، دوست احباب کو بلانا ہے، اپنی حسب استعداد اور اپنی حسب قدرت. یہ سارے ثقافتی یعنی ان کا ذکر قرآن سنت میں نہیں ہے، یہ اپنے اپنے کلچر کے اعتبار سے اور کچھ چیزیں ایسی کرنے کا ذریعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اس کے جو ارحاسات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا آپ کی ولادت سے پہلے اور دیگر انبیاء کرام کے بھی ارحاسات ہوئے، اور مطلب ہے کہ ان کی ما فوق الفطرت، جو فوق العقل ہے، جو ایسے واقعات جو عقل سے انسان کو سمجھ نہ آئیں اور وہ نبیوں کی ولادت پر ہوتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ایک بدرجہ اتم وہ چیزیں ہوئیں جو کہ کائنات کی ایک بہت بڑی ہستی جو تشریف لا رہی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور مجھے محسوس ہوا کہ حضور میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور پورا کمرہ بکا نور بن گیا، اور اس نور میں نے شام کے محلات کو دیکھا، ایران اور کسرا کے محلات کو دیکھا،
اور یہ سارا اور پوری دنیا روشن ہو گئی. اور اس طرح کے جو واقعات پھر ستارے اتنے زمین کے قریب آگر یہ تمام محدثین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکروں میں ان چیزوں کو رقم کیا ہے. اور اس سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ماں کو بیٹی نہیں دی صرف اس وجہ سے کہ کوئی بیٹی جو ہے وہ ناحق قتل نہ کر دی جائے اور اس کو زندہ درگور نہ کر دی, کیونکہ رحمت للعالمین کی ولادت ہے, اس لیے ہر ایک کو رحمت, یہ کسی کو زحمت نہ اٹھانی پڑے. وہ جانور جو بھوک مرتے تھے اور سارا, حضور کی ولادت میں کبھی وہ قحط نہیں آیا جب اس سال میں اتنا سبزہ ہوا کہ عام الفتح سے مشہور ہو گیا کہ جانور اتنے صحت مند ہو گئے. تو یہ وہ ارحاسات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کیے, اور جھنڈے لہرائے گئے اور کمکمے جو ہے وہ روشن کیے گئے, ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق کیا. یہ اصل موجود ہے. اب اس کے مطابق اگر ہر بندہ اپنے اپنے علاقائی کلچر کے مطابق وہ محفل کرتا ہے, بلڈنگز ڈیکوریٹ کی جاتی ہیں, بازار سجائے جاتے ہیں, ان میں جو محرمات ہیں, جو حرام چیزیں خرافات سے بچ کر اجتناب کرتے ہوئے ہر طرح کا خوبصورتی جائز ہے, ہر طرح کی سجاوٹ جائز ہے, ہر طرح کی ڈیکوریشن جائز ہے, ہر طرح کا معاملہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو, حضور کی ذکر کو مزید اجاگر کرے. بہت شکریہ علامہ صاحب. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزائے تشکیلی پر بحث کی کہ کس طرح کون کون سے طریقے ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں, جس کے اندر محافل میلاد ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرنا, آپ کے بچپن کا تذکرہ کرنا, آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کرنا, آپ کے خصائل, شمائل اور فضائل اور کمالات کا تذکرہ کرنا ہے, تاکہ اس ذکر کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہے اور رفعت بحال ہو, اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری قلبی اور روحانی نسبت قائم ہو, اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو سمجھ کر ہم اسے اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر سکیں. یہ تمام چیزیں جو ہے محافل میلاد اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوتی ہیں, اور مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علمی, فکری, اعتقادی, عملی اور عشقی اور حبی تربیت ہے, اور یہ تربیت جاری و ساری رہنی چاہیے. امید ہے ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ.